قضائے عمری کے حوالے سے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، اس کی کچھ آخری چند ضروری باتیں۔ اس کے بعد ہے مسافر کی نماز۔ سفر ہمیں درپیش ہوتا ہی رہتا ہے، تو سفر کے دوران نماز کیسے پڑھنی ہے، پھر سفر کون سا سفر ہے کہ جس میں نماز 4 رکعتیں جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں۔ اچھا، پہلے قضائے عمری کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع، رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اس میں با جماعت نماز پڑھ لیں تو وہ ساری زندگی کی قضا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں، رمضان کے آخری جمعے میں بعض لوگ با جماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو گئیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، باطل ہے۔ پاگل پن یا بے ہوشی کی حالت میں رہ جانے والی نماز کا کیا حکم ہے؟ جنون یا بے ہوشی اگر پورے 6 وقت کو گھیر لے تو ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ اگرچہ بے ہوش آدمی یا درندے کے خوف سے ہو اور اس سے کم ہو تو قضا واجب ہے۔ 6 اوقات گزر جائیں مسلسل، 6 اوقات مطلب 5 جیسے نمازوں کا ٹائم ہے تو 6ٹا ٹائم بھی بیچ میں سے گزر جائے، اتنا وقت 6 وقت ایسے گزر گئے کہ اس پہ بے ہوشی طاری رہی یا اس کو درندوں کا خوف ہے، تو اس صورت میں وہ جو نمازیں اس دوران آئی تھیں وہ ان کی قضا۔ نمازوں میں ترتیب سے کیا مراد ہے اور ترتیب کس پر فرض ہے کس پر فرض نہیں ہے؟ یہ بڑا عام سوال ہے کہ صاحب ترتیب کون ہے۔ ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں صاحب ترتیب ہوں یا نہیں، مجھے کیسے نمازیں ادا کرنی ہیں۔ 5 فرض نمازوں میں باہم اور فرض اور وتر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء اور پھر وتر پڑھے، خواہ یہ سب قضا ہوں یا بعض ادا بعض قضا۔ مثلا ظہر کی قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ اسے پڑھ کر عصر پڑھے، اگر یاد ہوتے ہوئے عصر پڑھ لی تو یہ ناجائز ہے۔ ظہر قضا ہو گئی تو جیسے عصر کا ٹائم بھی شروع ہو گیا، کیوں قضا تب بھی ہوئی نا جب اگلا ٹائم شروع ہو گیا، تو پہلے عصر پڑھے پھر ظہر پڑھے، یعنی پہلے ظہر جو قضا ہو گئی ہے وہ ادا کرے، پھر اگلی جو بھی نماز ہے وہ پڑھے، کیونکہ قضا کو جتنا جلد ہو سکے ادا کرنا چاہیے۔ اگر الٹ کیا کیا چلو پہلے عصر پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد قضا کر لیں گے، تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اکثر کو یہ مسئلہ نہیں پتہ ہوتا۔ الوطا، جس کی 6 نمازیں قضا ہو گئیں کہ چھٹی کا وقت ہو گیا، اس پر ترتیب فرض نہیں۔ اب اگرچہ وقت میں گنجائش ہو اور وہ پچھلی نماز ادا کیے بغیر وقتی نماز پڑھے تو ہو جائے گی۔ پچھلی نماز ادا کیے بغیر وقتی نماز پڑھے تو ہو جائے گی، لیکن اگر کسی کی ایک عد رہ گئی، اب اگلا ٹائم شروع ہو گیا تو کچھ کرے وہ پہلے جو رہ گئی نا پہلے وہ ادا کرے، پھر اگلی نماز کی جس کا وقت شروع ہے وہ ادا کرے۔ مسافر کی نماز قرآن پاک میں ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر کرو، قصر سے پڑھو۔ یہ قرآن میں اس کا حکم ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 4 فرض کی گئی اور سفر کی نماز 2 ہی باقی رہی۔ نماز 2 ہی رکعتیں تھیں، ہجرت کے بعد پھر 4 رکعتیں ہوئیں بعض نمازوں کی، لیکن جو سفر والی نماز ہے وہ 2 ہی باقی رکھی گئی، اس کو نہیں بڑھایا گیا۔ شرعی سفر کی مسافت کیا ہے؟ 57.5 میل 92 کلومیٹرز 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت یعنی ٹھہرنے کی جگہ یا اپنے وطن سے مثلا شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا تو وہ مسافر ہے۔ اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے باہر ہو گیا اور اس نیت سے باہر گیا کہ میں نے 57.5 میل سفر کرنا ہے، میں نے 92 کلومیٹر سفر کرنا ہے، اس نیت سے نکلتے ہی، شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر ہو گیا۔ کیا سفر کی نیت کرتے ہی بندہ شرعاً مسافر بن جائے گا؟ محض نیت سفر سے مسافر نہیں ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے۔ شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں کی آبادی سے باہر ہو جائے، تب وہ مسافر شروع ہوگا۔ خالی نیت کرنے سے نہیں ہوگا، میں گھر سے نکل پڑا تو میری نیت ہے سفر کی، اس سے مسافر نہیں ہوگا۔
سفر میں 4 فرضوں کو 2 رکعت پڑھنا، 2 پڑھنا، یہ قصر کہلاتا ہے۔ مسافر پر قصر کرنا واجب ہے، اگر کہے نہیں خیر ہے میں 4 پڑھ لیتا ہوں زیادہ ثواب ملے گا 2 کی بجائے، تو ایسا اس کے لیے جائز نہیں۔ کیا مسافر سنتیں بھی قصر پڑے گا؟ 4 سنتیں 2 پڑے گا؟ سنتوں میں قصر نہیں، سنتیں پوری پڑھی جائیں گی، البتہ خوف ہو، گھبراہٹ ہو یا سچویشن ایسی ہو تو اس حالت میں معاف ہیں، اور امن کی حالت میں پڑھی جائیں گی۔ اگر کوئی شخص 3 دن کی راہ پر جا رہا ہے لیکن اس کا دوران مسافت 2 دن کی راہ پر کسی کام کے حوالے سے رکنے کا ارادہ ہے تو کیا وہ بھی قصر پڑے گا؟ جی نہیں، وہ بھی مسافر نہیں ہوا، نماز پوری پڑے گا۔ قصر نماز کے لیے اس مسافت کا 3 دن پورا اور راہ کا متصل یعنی ملا ہوا لگاتار ہونا ضروری ہے۔ مثلا یہاں سے کراچی جانا ہے لیکن اس کا پلان ہے کہ رستے میں رکتا جاؤں گا، یہاں سے جہلم رک گیا، پھر وہاں کچھ کام ہے، پھر آگے گجرات رک گیا ادھر کچھ کام ہے، پھر آگے وزیر آباد رک گیا وہاں کچھ کام ہے، گجرانوالہ پھر کوئی کام ہے، لاہور بھی کچھ کام ہے، وہاں سے پھر آگے تک اوکاڑا ساہیوال چلا گیا ادھر بھی کچھ کام ہے، پھر تھوڑا سا آگے اگلے شہر میں چلا گیا، ملتان تک چلا گیا، پھر تھوڑا سا آگے بیچ میں مختلف شہروں سے ہوتا ہوتا پھر آگے رحیم یار خان تک چلا جائے، پھر آگے شہروں میں رکتا رکتا یعنی جہاں 92 کلومیٹر پورے نہیں ہوتے 90 کلومیٹر طے کیا، پھر آگے کوئی کام ہے، گوٹ کی